بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور کام کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان ابو احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لینا کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت کی بنیادی خواہش ہے کہ اس کا خالق و مالک، اس کا اللہ، اس سے محبت کرے۔ معزز سامعین، اگر پتہ لگانا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے تو اپنے دل کو ٹٹولیے، دیکھیے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کتنی ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عزیز دوستو، اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی ہر محبت کو زوال ہے، اور اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر انسان سے کہتا ہے، اب بتا میرے سوا تیرا ہے ہی کون۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کبھی جو زندگی میں گھبرا جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب کچھ بیان کرنا کہ ٹوٹے ہوئے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اسی کے ہاں ہے، باقی سب تو صرف تماشائی ہیں۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے اللہ کی وحدانیت، یعنی ایک ہونے پر ایمان لانا، شرک سے بچنا، نہ صرف سوچ اور عقائد میں بلکہ اعمال میں بھی۔ ذرا سوچئے کہ جب ایک انسان اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو وہ وحدہ لا شریک اس کی اجازت کیسے دے گا؟ سامعین کرام، فرائض کی بروقت ادائیگی قرب الہی کا دروازہ کھولنے کی سب سے اہم چابی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بنیادی فرض نماز ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ گویا فرائض کی ادائیگی سے قرب الہی کا دروازہ کھلتا ہے، اور نوافل سے اس قربت میں بتدریج اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن پاک نہ صرف ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ اس سے رہنمائی حاصل کر کے اور تعلق قائم کر کے انسان اللہ کی محبت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیے اور ترجمے کے ساتھ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھیے، تاکہ نہ صرف اپنے رب کے احکامات کو سمجھ سکیں بلکہ اپنی زندگی میں لاگو کر کے دین و دنیا کی بھلائیوں کو پا سکیں۔ میرے دوستو، اپنے روزمرہ کے معاملات میں حرام، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچ کر اپنے رب کی محبت کو پائیے۔ یہ چیزیں شاید انسان کو وقتی فائدہ تو پہنچا سکتی ہیں، لیکن دل کے سکون اور اپنے رب کی رحمت سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹا یاد رکھنا، سیدھوں کا رب بھی سیدھا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے رب کی رحمت کے متلاشی ہیں تو اس کے بندوں کے لیے زحمت بننے سے اجتناب کیجیے۔ اس سلسلے کی ایک اور اہم کڑی ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ماں باپ کو ایک دفعہ پیار کی نظر سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں باپ کے حقوق نہ صرف ان کی زندگی میں ہیں بلکہ ان کی قبریں بھی انسان کے لیے رحمت خداوندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ماں کی دعا 70 ولی کی دعا کے برابر ہے، اور باپ کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اپنے والدین کی جی بھر کر خدمت کیجیے، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگیں، اور یاد رکھیں کہ آج جو سلوک آپ اپنے والدین سے کریں گے، کل آپ کی اولاد بھی ویسے ہی آپ سے پیش آئے گی۔ معزز سامعین، حسن اخلاق اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھیے،
ہم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ان کچھ اعمال کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دل میں اللہ کی محبت کی آرزو کا بطرز عتم موجود ہونا سب سے اہم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى میں فرمایا، اور وہ اپنی طرف آنے کا رستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔